مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه۔ وہی تو وہ اللہ ہے جس نے باغات بنائے، معروشات، ان باغات میں کچھ ایسے ہیں جن کو سہاروں سے اوپر کے لیے چڑھایا جاتا ہے جو بیلدار ہیں، مثلا انگور، وغیرہ معروشات، اور کچھ ایسے ہیں جن کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بیل کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ دیگر سارے درخت، وہ اخروٹ کا ہو یا سیب کا ہو یا آم کا ہو۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفا اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہا وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ آپ ان پھلوں میں سے جب کہ ان پر پھل آ جائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دے دو ان کا حق ان کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، حد تجاوزی نہ کرنا، انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ومن الانعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی فصلیں ہیں، خواہ وہ بیلدار ہوں یا بغیر بیل کے ہوں، جن کو سہاروں سے، ٹٹیوں کے ذریعے سے اوپر چڑھایا جاتا ہے یا جو بغیر سہارے کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، مثلا لارچ بنن، کھیرا بنتا ہے، ککڑی بنتی ہے، یہ تو سب کے سب ایسے، یا کدو بنتے ہیں جن کو سہارے سے اوپر کے لیے چڑھایا جاتا ہے، انگور، وہ سب کے سب معروشات میں آئیں گے، اور غیر معروشات جن کو سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یا انگور یا کھجور یا کھیتیاں جن کے ذائقے بھی مختلف، زیتون، رمان، انار، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں، ذائقے میں نہیں، شکل میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب بنانے والا میں، تو حرام کرنے والے تم کہاں سے ہو گئے؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ ایک چیز بتلا دی کہ جب کٹائی کا دن ہو تو تب تم باضابطہ طور پر اس کا حق ادا کرو، جس کو علماء کہتے ہیں کہ عشر ادا کرو۔ بارش کے پانی سے اگر زمین کو سیراب کیا جائے تو اس صورت میں اس کا عشر یعنی 10واں حصہ دینا ہے، 100 میں سے 10 کلو، اور زمینی پانی سے، خواہ وہ نہروں کے پانی سے اس کو محنت سے سیراب کیا جائے یا کنووں کے پانوں سے یا موٹر کے پانی سے اس کو محنت سے سیراب کیا جائے تو اس صورت میں اس میں 100 میں سے 5 کلو یعنی 20واں حصہ دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم حد تجاوزی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں عموماً وہاں پر لا تسرفوا کا لفظ آتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا انہ لا يحب المسرفین۔ یہاں پر بھی نعمتوں، وہاں کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یہاں پر بھی کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ علماء نے کہا یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں فضول خرچی کے لیے، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اگر کسی پیسے کو جائز راستے میں زائد از ضرورت خرچ کیا جائے تو اس کو اسراف سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کشمیری دعوت اور واضوان، 50 کلو کے گوشت، یہ 50 قسم کے گوشت اور 25 قسم کے گوشت، بھائی کیا ضرورت ہے، اس کو اسراف سے تعبیر کریں گے۔ اور اگر پیسے کو ناجائز طریقوں راستوں میں خرچ کیا جائے تو اس کو پھر تبذیر کہتے ہیں، مثلا کوئی پیسے کے ذریعے سے شراب خریدے جس کو کہ شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، جانوروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں حمولۃ جو بار برداری کرنے والے ہیں، وفرشن، اور کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، بار برداری کرنے والے اونٹ تمہارے لیے حلال، اونٹنی تمہارے لیے حلال، گائے تمہارے لیے حلال، بھینس تمہارے لیے حلال، وفرشا، اور ان جانوروں کو بھی کھاؤ جو چھوٹے قد کے ہیں، مثلا بھیڑ تمہارے لیے حلال یا بکری تمہارے لیے حلال، جو بھی چھوٹے قد کے ہیں وہ جانور تمہارے لیے حلال، ہرن تمہارے لیے حلال، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے تم کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین۔ ثمانیت ازواج، چونکہ پیچھے مشرکوں نے جا بجا جانوروں کو حرام کر دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے 8 قسم کے جانور بنائے، کتنے؟ ان 8 قسم کے جانوروں میں سے کیا جس وقت میں نے ان جانوروں کو بنایا ان میں سے میں نے نر یا مادہ کسی کو حرام کیا؟ نہیں،
میں نے کبھی کوئی تخصیص کی نہیں. تو تم کون ہوتے ہو میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والے, میری پیدا کردہ چیزوں میں سے خود یہ کہنے والے کہ یہ بتوں کے نام کے وقفے بناؤں میں اور نام بت کا لیا جائے. ثمانیت ازواج 8 قسمیں ہیں. من الضأن اثنین بھیڑ میں سے 2, بھیڑ میں سے 2. ومن المعز اثنین اور بکریوں میں سے بھی 2, بکرا اور بکری. جیسے کہ وہاں پر بھیڑو اور بھیڑ, ٹھیک ہے کہ نہیں, ایسے یہاں پر بھی من المعز اثنین بکرا اور بکری. آگے 4 قل آذکرین, اللہ فرماتے ہیں قل آذکرین, آپ کہہ دیجئے آذکرین, کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا, عامل انثیین یا ان دونوں ماداؤں کو یعنی بھیڑ کو اور بکری کو, یا ان دونوں نروں کو یعنی بھیڑوں کو اور بکرے کو, ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں مادہ کے رحم میں موجودہ بچے کو, ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں مادہ یعنی بکری اور بھیڑ کے رحم میں موجودہ بچے کو اللہ نے حرام کیا. نہیں کیا. نبئونی بعلم, لاؤ کوئی دلیل, بتاؤ مجھے علم سے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو تم کیوں اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں بھی 2 قسمیں بنائی, اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر اثنین اور گائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بنائی, گائے اور بیل. قل آذکرین, اللہ کہتے ہیں کیا ان دونوں نروں کو میں نے حرام کیا, اللہ نے کیا ان دونوں نروں کو حرام کیا, دونوں نروں سے مراد اونٹ اور بیل, امل انثیین یا ان دونوں ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا یعنی اونٹنی اور گائے, ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں مادہ کے رحم میں موجودہ بچے کو اللہ نے حرام کیا. نہیں 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 نہیں. ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت موجود تھے, اذ وصاکم اللہ بہذا, جب اللہ نے اس سلسلے میں کوئی تاکیدی حکم جاری کیا, نہیں, اللہ نے نہیں حرام کیا تو تم کیوں ان جانوروں کو حرام کر دیتے ہو. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, لیضل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیکھتے ہیں. یہ صورت جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ انعام ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. یہاں آگے اللہ صرف 4 چیزوں کے حرام ہونے کو بتلائیں گے کہ میں نے 4 چیزوں کو حرام کیا. پھر اللہ نے ان ڈیٹیل مدنی صورت کے اندر, جس کو آپ نے سورہ مائدہ کے اندر پیچھے پڑھا, پوری تفصیلات بتائی کہ تم پر کس کس جانور کو حرام کیا گیا. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. تقریباً 10 قسم کے جانوروں کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تفصیلاً ذکر کیا, جو آپ نے تفصیلاً اچھی طریقے سے پڑھ لی. مردار جانور, حرام جانور یعنی خنزیر کا گوشت, خون تم پر حرام, اور اسی طریقے سے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت وہ المنخنقہ, جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو, المنخنقہ, والمتردیہ جو اوپر سے گر گیا ہو, والموقوذہ جس کو لاٹھیوں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو, اور کون سا ہے, والنطیحہ جس کو سینگوں سے مار مار کر ہلاک کیا گیا ہو, اور اسی طریقے سے جس کو درندوں نے پھاڑ لیا ہو, یا جس کو تم چڑھاوے کے طور پر بتوں کے پاس لے جاتے ہو, وہ سب کے سب تم پر حرام ہیں. یہاں پر اللہ صرف 4 کا تذکرہ کر رہے ہیں. قل لا اجد فیما اوحی الیہ, آپ کہہ دیجئے نہیں پاتا میں فیما اوحی الیہ, اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے, محرمن کسی بھی جانور کو حرام, علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر جو اس کو کھائے, الا ان یکون میتۃ ہاں یہ کہ وہ مردار ہو, او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو, او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو, فانہ رجس تو وہ ناپاک ہے, او فسقا یا ناجائز ذبیحہ, اہل لغیر اللہ بھی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یا جس کو غیر اللہ کے لیے چڑھاوے کے طور پر چڑھایا گیا ہو, تو وہ بھی تم پر حرام ہے. یہ 4 چیزیں میں حرام پاتا ہوں, مردار, بہتا ہوا خون, ٹھیک ہے, اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت,
اور نمبر 4 فسقاً ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ اللہ کا نام نہ لینے کی 2 صورتیں، ایک ہے کہ ذبح کرتے وقت کسی بت کا نام لیا جائے، لات و عزیٰ کا یا کسی بھی کرشن سیتا وغیرہ کا، اس صورت میں اس کی حرمت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نام تو لیا گیا اللہ کا، لیکن اس کو کسی استان کے پاس لے جا کر وہاں پر ذبح کیا گیا ولی کی روح کو خوش کرنے کے لیے، تو چونکہ یہ بھی یہی ہے ان تستقسموا بالازلام وما ذبح علی النصب، جس کو بتوں کے پاس لے جا کر ذبح کیا جائے، خواہ نام اللہ ہی کا کیوں نہ لیا جائے، تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ غیر باغ، نہ تو وہ طالب لذت ہو، مزہ آ رہا ہے کھانے میں حرام کی غذا، ولا عادن، اور نہیں حد تجاوزی کرنے والا، بھوک 3 لقموں سے مٹ گئی لیکن اب کھا رہا ہے پیٹ بھر کے حرام، فإن ربک غفور رحیم، تو تمہارا رب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر حکم ہے کہ اگر انسان، واجب ہے انسان پر ایسی صورت میں حرام کا استعمال جب جان کا خطرہ ہو، خاطرے سے یاد، جب جان کا خطرہ ہو تو حرام کا استعمال کر کے اپنی جان بچانا واجب ہے۔ انسان کو اتنی بھوک لگ گئی کہ مرنے کا اندیشہ ہے، تو شریعت تمہیں حکم دیتی ہے کہ تمہارے پاس جو حرام غذا ہے اسی کو کھا کر اپنی جان کو بچاؤ، اور ایسا کرنا تم پر واجب ہے۔ اگر تم نے جان نہیں بچائی تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہاں عزیمت ہے حرام کا استعمال کر کے اپنی جان بچانا۔ لیکن اگر کسی انسان کو کلمہ کفر کے ارتکاب پر مجبور کیا جائے، وہاں پر عزیمت ہے انسان جان دے دے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ لائے، اگرچہ رخصت یہ بھی ہے کہ دل میں ایمان موجود ہو تو زبان سے انسان کلمہ کفر ادا کہہ کے جان بچا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور رحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا تھا۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، اور گایوں میں سے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر حرام کی تھی ان کی چربی ان پر، الا ما حملت ظہورہما، سوائے ان چربیوں کے جو پشت پر، او الحوایا یا آنتوں پر ہو، او مختلط بعظم یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو ان کی حد تجاوزی کی سزا دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب شریعت کے اندر اوپر کی آیت کے ذیل میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، چونکہ یہ لوگ بڑے سرکش قسم کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام کی، جیسا کہ پیچھے تفصیلاً مضمون آ گیا تھا۔ اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام کر دیا گیا، چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی، ناخن والے جانور کو ان کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس امت کے اندر اصول کیا ہے، کون سا جانور حلال کون سا حرام، تو آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں، کل ذی ناب و ذی مخلب علیکم حرام، ہر وہ جانور جس کے 2 لمبے دانت ہوں، جیسا کتا اور شیر، اور جو ان 2 دانتوں سے شکار کرے تو وہ جانور آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اور پرندوں میں سے ذی مخلبین، ہر وہ جانور جو پنجوں سے شکار کرے وہ آپ کے لیے حرام ہوگا، جیسے کہ باز یا کوا وغیرہ جو بھی پنجوں سے شکار کرنے والے ہوں وہ پرندے ہمارے لیے حرام ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو 2 لمبے دانتوں والے جانور ہوں گے شکار کرنے والے، جیسے کتا اور شیر وغیرہ، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہوں گے۔ اب ہرن کے 2 لمبے دانت نہیں تو آپ کے لیے حلال ہے، نیل گائے کے 2 لمبے دانت نہیں تو آپ کے لیے حلال ہے، کبوتر پنجوں سے شکار نہیں کرتا تو آپ کے لیے حلال ہے، گوریا یتھ کاشر پہ سمجھنی شاید حرام، یہ مز نوئی سڑ چھنا آسان سا یتھ ہر ونان کاشر پہ، أسۍ سمجھن یہ حرام، حالانکہ وہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے، چونکہ وہ بھی پنجوں سے شکار نہیں کرتی ہے، تو ایسا پرندہ جو کہ پنجوں سے شکار نہ کرے وہ بھی ہمارے لیے حلال ہوگا۔ تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہر ناخونوں والا جانور حرام کر دیا تھا، اور وہ چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی جو پشت کے ساتھ لگی ہوتی تھی یا انتڑیوں میں لگی ہوتی تھی یا ہڈیوں میں مکس ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری چربی ان کے لیے حرام تھی۔ اس کے علاوہ جسم کے باقی اعضاء میں جو چربی تھی وہ ان کے لیے حرام نہیں تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی حد تجاوزی کی وجہ سے، ببغیہم، اللہ تعالیٰ کبھی کچھ چیزوں کو لوگوں کی سرکشی کی بنیاد پر حرام کر دیتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اگر یہ اہلیان مکہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ، نہیں ٹالا جائے گا، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ چاہتے نہ تو ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کر دیتے۔ دیکھیں اللہ چاہتے تو سب کچھ ہوتا۔ یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مشیت، ایک ہے رضا۔ مشیت اور رضا میں جو انسان فرق نہ سمجھے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو بہت سارے اعتراضات جگہ جگہ پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، مشیت کیا مطلب ہوتا ہے؟ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز وجود میں آ گئی اور اللہ اس سے راضی بھی ہو، خوش بھی ہو۔ کافر کا کفر اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن اللہ اس پر راضی نہیں۔ قاتل کا قتل اللہ کی مشیت سے ہوتا لیکن اللہ اس پر راضی نہیں۔ زانی کا زنا اللہ کی مشیت سے ہوتا لیکن اللہ اس پر راضی نہیں۔ رضا الگ چیز ہے، مشیت الگ چیز ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے نہ تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کسی پر زبردستی ہدایت کو مسلط نہیں کرتے ہیں، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی دنیا میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کو اختیار دیا گیا۔ بغیر اختیار کے ایک ڈیسک نہیں بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ پتھر کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اختیار بنایا ہے۔ اس کو باضابطہ متحرک بالارادہ، جس کو بولتے ہیں منطقی اصطلاح کے اندر، اپنی ارادے سے، اپنی چاہت سے حرکت کرنے والا بنایا۔ آگ ہو سامنے اور انسان بولے کہ بھائی میں کیوں اپنے آپ کو بچاؤں، تو جلانا پھر اپنے آپ کو۔ جیسے تو دنیاوی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے تجھے اخروی آگ سے بھی بچنے کی طاقت دی۔ بچا اپنے آپ کو۔ محسوسات سے تو بچتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ تجھے بولتا ہے ان سے نہیں بچتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہتے تھے اگر اللہ چاہتے ہم کو ہدایت دیتے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، لیکن اللہ تم کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ نے ہدایت کی کھلی راہیں رکھی ہیں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو مسترد کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے ہیلے بہانے کر کے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سزا کا ذائقہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہہ دیجئے ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، فتخرجوه لنا، پس پیش کرو اس کو۔ ان تتبعون الا الظن، ان چیزوں کے حرام قرار دینے پر یا شرک پر تم لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، ان انتم الا تخرصون، اور تم لوگ صرف اندازے سے اٹکل پچو مارتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے پاس ہے واضح دلیل، اللہ ہی کے لیے واضح دلیل۔ فلو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس واضح دلیل اس معنی کر کے اللہ نے ہدایت کی راہیں تمہارے لیے کھول دی، اللہ نے تم کو صراط مستقیم دکھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان اور اسلام کی راہیں تم کو دکھلا دی۔ تم نہیں مانتے ہو تو اللہ تم کو زبردستی کہاں مسلمان بنا دے گا۔ لو شاء لہداکم اجمعین۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، آپ کہہ دیجئے لے آؤ تم اپنے گواہوں کے کو جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس اگر وہ گواہی دیں آپ ان کا اعتبار نہ کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور نہیں ان لوگوں کی پیروی کیجیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کا جھوٹے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یعنی شرک کے حق ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل اگر ہے تو پیش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر چپ رہو۔ اگر اللہ نے کوئی آیت، اللہ نے کسی پیغمبر، اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہو، اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہو جس میں شرک کو درست قرار دیا ہو تو پیش کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے تو اور تم زبردستی اس شرک پر جمے ہو تو پھر انتظار کرو اللہ کے غضب کا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامے کو دیکھنا ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ یہاں سے آگے مستقل طور پر 3 آیات میں 9 احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ کہتے ہیں احکام 9، فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا وصیت کی ہے، ہو بہو منو عن، وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان آیات کے اندر مل جائے گی۔ تو 9 احکامات ہیں جو کہ پورے کی پوری تورات کا خلاصہ ہیں بعض روایات کے مطابق۔ دیکھیے وہ کیا ہے، قل تعالوا، آئیے، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی۔ نمبر 1، پہلی چیز، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراؤ، اور نہیں اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہراؤ۔ نہ تم بدعات و خرافات کا ارتکاب کر کے انبیاء اور اولیاء کو اللہ کا رتبہ دو، ان کو کائنات میں متصرف مانو، اللہ کے جو حقوق ہیں سجدہ اور عبادت و بندگی، ان میں ان اولیاء اللہ کو اور انبیاء کو شریک ٹھہراؤ، کسی بھی قسم کا جزئی یا کلی، چھوٹا یا بڑا شرک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک روایت بڑی تحقیق کے ساتھ میں نے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد کی طرف، اپنے والدین کی طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو اس شفقت کی نگاہ کے عوض ایک حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اگر دن میں 100 بار اپنے والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا اس کو 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، یقیناً۔ حج کرن چھنا سہل آسان، لیکن یہاں گھر میں بیٹھ کے حج ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا دیا ہے۔ اگر ماں باپ خوش ہوں آپ سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی خوش، ماں باپ ناراض ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی ناراض۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور بھی سینکڑوں احادیث۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نہ تم اپنی اولاد کو ناحق یہ افلاس کے ڈر سے قتل کرنا۔ جو تفصیلات ابھی پیچھے سامنے آئی، اس لیے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کھلائیں کہاں سے، پلائیں کہاں سے۔ وہ تو جاہلیت کا دور تھا اور روشنی تھی لوگوں کے پاس، اور وہاں پر ایک چیز آئی تھی کہ لوگوں کے سامنے ان کی اولاد کے قتل کو مزین کر دیا گیا۔ اس دور کے اندر بھی یہ چیز تھی، اس دور کے اندر بھی نسل بندی کے ذریعے سے، برتھ کنٹرول کے مختلف طریقوں کے ذریعے سے باضابطہ انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے ہم دو، ہمارے دو، پھر معاف، بعد میں نعرہ لگا 2 سے معافی 1 ہی کافی۔ نہ معلوم جلدی شاید وہ دور آئے گا، کہیں گے وہیں سے 21 تے ضرورت۔ تو مختلف طریقوں سے اولاد کو قتل کیا جاتا ہے، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ ایک دن میں نے دریافت کیا تھا کہ یہ شہرس میں شاتیت کا نفر 13-14 لاکھ کی آبادی یہاں شہر سری نگر میں، یمن گھرس مز 6 بچے آسن یا 5 بچے، دیو روزن 4 بچے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ پچھلے 20 سال میں ایک بھی شاید ایسا گھر ہوگا اس 13 لاکھ آبادی میں کہ جس گھر کے اندر 4 بچے پیدا ہوئے، 5 بچے پیدا ہوئے۔ زیادہ زیادہ طوفان 2 یا 3، کوئی اکا دکا ہوگا، اللہ بہتر جانتا، 4 بجے، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ بند۔ کیوں؟ ڈر یہی کھلائیں گے کہاں سے، چونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو رزاق سمجھا نا کہ ہم ہی روزی دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی روزی دیں گے، نرزقکم وإیاہم، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرنا۔ دیکھیے آج تو اتنے وسائل و ذرائع ہیں روزی کے، آج کوئی فاقہ نہیں مرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کی غربت کو دیکھیے، اس زمانے میں بھی لوگوں کو یہی بہانہ تھا کہ کھلائیں گے کہاں سے، اور آج کل کے زمانے میں لوگوں کو یہی بہانہ ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کمزور ہے اور کچھ نہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اگر کوئی معقول ڈاکٹر بول دے کہ اس عورت کے اگر مزید بچے پیدا ہو جائیں، مثلا 4 بچے آپریشن سے ہو گئے، اگر مزید بچے پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ سوال دیگر ہے۔ یا عورت اتنی کمزور ہے کہ اس کی جان کو خطرہ، ڈاکٹروں نے بولا کہ مزید بچے نہ ہوں اور معتبر ڈاکٹروں نے بولا تو وہ الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت 2 ہی بچوں پر فیشن کے تحت، چونکہ زینا شیطان کی طرف سے یہ عمل مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، 2 ہی بچوں پر اکتفا کرنا، 1 بچے پر اکتفا کرنا، یہ منافع روح شریعت ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور قریب بھی نہ جاؤ تم فحش چیزوں کے جو ظاہری ہوں، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي، اس لیے شریعت نے صرف
اتنا ہی نہیں کہ زنا کو حرام کر دیا، بلکہ زنا کے جانے والی ساری راہوں کو بھی حرام کر دیا۔ کسی بھی عورت کے ساتھ بلا ضرورت میٹھی گفتگو کرنا، کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا، کسی بھی عورت کے ہاتھ کو مس کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں شریعت نے حرام کر دی۔ اس لیے عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں۔ یہاں شہر میں ایک وبا یہ بھی ہے کہ بچی بلوغت کے قریب ہوتی ہے، 15 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی اور 20 سال کی بھی کبھی قریب ہو جاتی ہیں، مہمان آتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں۔ جب عورت سے بات کرنا درست نہیں، عورت سے مصافحہ کرنا درست نہیں، تو یہ گلے لگانا کہاں سے درست ہو گیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرنا تم کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہو مگر حق کی وجہ سے۔ یہ حق کی وجہ سے قتل کرنا کیا جائز ہے؟ حق کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی بنیاد پر کسی انسان کا قتل کرنا درست ہے۔ نمبر 1، ارتداد کی بنیاد پر کوئی شخص مرتد ہو گیا اور پھر اس سے باضابطہ طور پر توبہ کرائی جائے، اگر وہ توبہ کرتا ہے ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو ارتداد کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن قتل کرنے کے لیے شرط یہ ہے اسلامی حکومت کا ہونا، انفرادی طور پر یہ فعل آپ نہیں کریں گے، حکومت کرے گی۔ نمبر 2، زانی زنا کرتا شادی شدہ ہونے کے بعد تو اس کو بھی باضابطہ طور پر قتل کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، تو اس کو سنگسار کر دیا جائے پتھروں سے مار مار کر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا، قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے، کسی انسان نے کسی کو قتل کیا تو قصاصاً اس قاتل کو بھی قتل کر دو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیزیں جس کی اللہ نے تم کو تاکید فرمائی تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، لعلکم تعقلون۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ زمین پر اس وقت انسانوں کے نام پر درندے رہ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور قریب بھی نہ جاؤ تم یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، سوائے خیر خواہی کے، حتی یبلغ اشدہ، ایسے طریقے کے جو کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اسی کی گنجائش کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کہو تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ جس کے خلاف وہ بات کہی جا رہی وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ نے تم کو اس چیز کی تاکید فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیے یہاں پر پہلا مضمون آیا لا تقربوا مال الیتیم، اس صفحے پر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ تفصیلات 4 سپارے میں آ چکی ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جس نے یتیم کے مال کو ہڑپ کیا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، خصوصاً چاچا جو اپنے بھتیجے کی وراثت ہڑپ کرتا ہے، یا اسی طریقے سے یتیم خانے والے یا دیگر اداروں والے جو یتیموں کے نام پر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور پھر خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا کرو، خواہ ناپ کر کوئی چیز دی جائے جیسے زمین دی جاتی ہے، یا پچھلے زمانے میں ناپ کر باضابطہ راشن دیا جاتا تھا برتنوں کے اندر، یہاں پر وہی والا کیل مراد ہے، لیکن صرف اکتفا اسی پر نہیں کیا جائے گا، کپڑا ناپ کر دیا جائے، زمین ناپ کر دی جائے، راشن ناپ کر دیا جائے، برتنوں کے اندر تول کر دیا جائے۔ آج کل کے زمانے کے اندر الیکٹرسٹی بل وہ بھی اسی ذیل کے اندر آئے گا، اور اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، یا ملازموں کے باضابطہ اوقات وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے، اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اسی کے وسعت کے بقدر۔ واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا، اور انصاف کی بات کہو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی احکام ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وان هذا صراطی مستقیما، اللہ تعالیٰ نے یہ 9 احکام بیان کرنے کے بعد، کون کون 9 احکام جو ابھی آپ نے پیچھے پڑھ لیے، مثلا پہلی صورت میں ان کو ہم گن لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، روزی کم پڑ جانے کے اندیشے سے بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، اور کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرنا، اور یتیم کا مال ہڑپ نہ کرنا، اور ناپ اور تول پورا کرنا، اور اسی طریقے سے انصاف کی بات کہنا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرنا۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ رہا میرا سیدھا راستہ،
فاتبعوہ اسی کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل اور نہیں تم ان راہوں کی دیگر راہوں کی پیروی کرنا، فتفرق بکم عن سبیلہ وہ دیگر راہیں تم کو دور کر دیں گے سیدھے راہ سے، ہٹا دیں گی، ذالکم وصاکم بہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محبت اور پیار سے تاکیدی حکم بیان کرتا اللہ تعالیٰ، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر بھی وہی چیز، ان احکامات پر عمل کرنے کا تمہیں کیا ملے گا ثواب، کیا فائدہ کہ تم متقیوں میں سے بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لکیر کھینچی ایک لمبی، اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں اور اس کے بائیں طرف 2 لکیریں، پھر بیچ کی لکیر پر انگلی رکھی اور کہا یہ رہا، پھر یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہونا، انبیاء کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں غلو نہ کرنا، اور اسی طریقے سے مجتہدین کے حوالے سے، ائمہ کے حوالے سے کسی بھی غلو کے اندر مبتلا نہ ہونا، اور نہیں تفریط میں مبتلا ہونا، وغیرہ وغیرہ جیسی جتنی بھی اس امت کے اندر افراط و تفریط کی چیزیں موجود ہیں، غلو کی چیزیں موجود ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، کون سی کتاب؟ تورات، تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء اچھے عمل کرنے والے پر اللہ کی نعمت پوری ہو جائے اس غرض سے، وتفصیلا لکل شیء ہر چیز کی وضاحت ہو جائے اس غرض سے، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون اور ہدایت کے لیے، رحمت کے لیے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر اور ملنے پر یعنی قیامت پر ایمان رکھنے والے بن جائیں، ایمان رکھیں وہ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ یہ قرآن ہم نے اتارا جو بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ آپ اس کی پیروی کیجئے، وَاتَّقُوا اللہ سے ڈریے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مشرکین کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عموماً کہ ہم پر تو کوئی کتاب اتری ہی نہیں، اگر ہم پر کوئی کتاب اتری ہوتی تو ہم دکھا دیتے کہ کس طریقے سے اللہ کے احکام کی پیروی کی جاتی ہے اور کس طریقے سے شریعت پر چلا جاتا ہے۔ ہم پر اتری نہیں، اتری یہود و نصارہ پر، اور وہ بھی ہماری عربی زبان میں نہیں بلکہ عبرانی زبان وغیرہ میں اتری، اور جب وہ ہماری مادری زبان میں کتابیں اتری نہیں، انہوں نے ہم کو کبھی دین عیسویت یا موسویت کی دعوت دی نہیں، لہٰذا ہم پر عذاب کیوں نازل کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل تک تو تم یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم دکھلا دیتے کہ کس طریقے سے شریعت پر عمل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو میں نے تمہاری طرف کتاب ہدایت اتاری، تمہارا یہی شکوہ تھا، یہی شکایت تھی ہم پر کتاب کیوں نہیں اتاری گئی، ہمیں کیوں شریعت نہیں دی گئی، لو میں نے شریعت بھی دے دی، کتاب بھی اتاری، اب تم اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب کہیں تم یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین من قبلنا ہم سے پہلے 2 گروہ یعنی یہود و نصارہ پر، وان كنا عن دراستهم لغافلین اور ہم تو ان کی تعلیمات سے بے خبر تھے، او تقولوا یا تم یوں کہو لو انا انزل علینا الکتاب اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنا اہدی منہم تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم سو آ گئی تمہارے پاس یہ واضح نشانی تمہارے رب کی جانب سے، ہدایت بھی اور رحمت بھی، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ اور ظالموں تم نے صرف ان اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا، فمن اور دوسروں کو بھی اللہ کی ان آیات سے روکا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا اور ان سے کترائے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا ان قریب ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے بے رخی برتتے ہیں، بدترین عذاب کے ذریعے سے، بما کانوا یصدفون اس وجہ سے کہ انہوں نے اعراض کیا، بے رخی برتی اور وہ کترا کے نکل گئے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کب ایمان لائیں گے؟ کیا اب ان کو انتظار ہے اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک یا انتظار ہے ان کو اس بات کا کہ آ جائے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک یا آ جائیں آپ کے رب کی بعض نشانیاں، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا یا جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو،
قل انتظروا، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار میں ہیں، یعنی ان پر طرح طرح کے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے اپنی آیات کو، نشانیوں کو ان کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کیا۔ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اب یہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے آ جائیں، جیسے کہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے، یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ بعض نشانیوں سے کیا مراد؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم کے اندر، 3 چیزیں جب نمودار ہوں گی پھر کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وہ کون سی 3 نشانیاں؟ فرمایا کہ دجال کا نکلنا، دجال جس کے بارے میں آپ نے تفصیلات سنی ہوں گی، اور دابۃ الارض، صفا اور مروہ کے بیچ سے باضابطہ طور پر ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کو کہے گا، اہل ایمان کو اور اسی طریقے سے اہل کفر کو، کہ ان کے درمیان وہ امتیاز کرے گا۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ فرماتے ہیں جس دن یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فذاک الیوم لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طریقے سے جب بندے کو موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کو موت کے فرشتے آنے نظر شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی انسان کا ایمان پھر قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر او کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے آج تک ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، زندگی گزر گئی، تیری سانس اب اکھڑ رہی، اب تو چاہتا ایمان لاؤں، اب تو چاہتا نیکی کروں، نہیں، اب تیری نیکی کا وقت نکل گیا۔ قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، خود وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ بتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے آیت یہود و نصارہ سے متعلق ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مختلف گروہوں اور فرقوں کے اندر بانٹ دیا تھا، کتاب کے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی غالباً روایت ہے کہ اس امت کے اندر جو مبتدعین ہیں، اس امت کے اندر جو بدعتی لوگ ہیں، جو قرآن و سنت کو منمانی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور جو چیز ان کے نفس کو پسند آ جائے اس کو اپناتے ہیں، جو نفس کو پسند نہ آئے اس کو نہیں اپناتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بدعتی اور یہ مبتدعین، ان کو اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے، ایک تو یہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، دوسرا یہ کہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، مستشرقین کا قرآن پر اعتراض یہ ہے کہ قرآن ایک جابرانہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، من جاء بالحسنۃ، جو شخص کوئی بھی نیکی کرے گا میں تو ایک نیکی کا 10 گنا دیتا ہوں، فلہ عشر امثالھا، اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا، فلا یجزا الا مثلھا، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی جتنا گناہ کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کسی انسان نے گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اس نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو اس کو اس ارادے کی بنیاد پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ جو اس نے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرتے ہوئے اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دیں گے ترک گناہ پر۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں، اور پھر اگر نیکی کو انجام بھی دے دیا تو باضابطہ اس کو 10 اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دے دیتے ہیں اس کی جگہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وهم لا یظلمون، نیکی کا عزم مصمم کرے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی راہ دکھلائی، سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک دین ہے، قیمن جو سیدھا طریقہ ہے، دینن قیمن سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفہ جو شرک سے بیزار تھے، سب سے کٹ کر تھے، خالصتاً اللہ کے تھے، وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری عبادت،
میری بندگی، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، لا شریک لہ کوئی اس اللہ کا شریک نہیں، وبذالک امرت اسی کا تو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں ہی ہوں سب سے پہلا مسلمان۔ گویا کہ پیغمبر کو جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، پیغمبر پہلے سب سے پہلے خود اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، پھر امت اطاعت کرتی ہے۔ ایک انسان کا ایمان اس مقام پر پہنچ جائے، میرا جینا، میرا مرنا، میری بندگی، میری قربانی، میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ معراج کو پا گیا، انسانیت کے معراج کو، ایمان کی معراج کو۔ لا شریک لہ وبذالک امرت اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں توحید پر قائم رہوں، بت پرستی سے دور رہوں، بچا رہوں، بیزار رہوں، وانا اول المسلمین اللہ کے احکامات پر سب سے پہلا عمل کرنے والا بن جاؤں، سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب تلاشوں، جبکہ اللہ ہر چیز کو پالنے والا اور ہر چیز کا پروردگار ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تکسب کل نفس الا علیہا اور نہیں کماتا ہے کوئی انسان کچھ بھی، نہیں کرتا کوئی انسان کچھ بھی الا علیہا برائی جو بھی کرے گا اس کا وبال خود اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کفار حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے آپ ایسا کیجئے اس توحید کے دعوت سے باز آ جائے، آپ کو جو بھی گناہ ہوگا آپ کے سارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، آپ ہمارے دین پر آ جائیے اور آپ کے سارے گناہوں کا اور شرک کا وبال ہم اٹھا لیں گے۔ اس پر یہ آیات اتنی اغیر اللہ ابغی ربا جاہلو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ قیامت کے دن کوئی انسان کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى یہ اللہ کا دستور ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون اللہ تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہے کہ کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے تین چیزیں بطور صدقہ جاریہ کے جاری رہتی ہیں۔ اولاد صالح جو مردے کے لیے دعا کرتے رہے، لوگوں کو دین سکھلایا، علم سکھلایا، تو جب تک لوگ دین پر اور علم پر چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس اجر کو باقی رکھیں گے۔ اور نمبر 3 کہیں پر صدقہ جاریہ کے طور پر ٹینکی بنا دی، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کچھ بھی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، درخت لگا دیا، لوگ سائے میں بیٹھتے رہیں گے، لوگ پھل کھاتے رہیں گے، اللہ اس کے لیے اس کے ثواب کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوئے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور قبر ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول کے مسلسل استغفار کی وجہ سے، تحمید کی وجہ سے، تکبیر کی وجہ سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ذکر کی وجہ سے ان پر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو تلاوت قرآن کا بھی ثواب پہنچتا ہے، مردوں کو باضابطہ ذکر و اذکار کا بھی ثواب پہنچتا ہے، مردوں کو حج کا بھی ثواب پہنچتا ہے، مردوں کو باضابطہ اگر آپ ان کے نام سے صدقہ کریں تو وہ بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات تم میں سے بعض کے اوپر بعض کے درجات کو اونچا کیا، ليبلوكم فيما آتاكم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں جو اللہ نے تم کو دی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب یقیناً آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ ہی بخشنے والا بھی ہے اور اللہ ہی مہربان بھی ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم اللہ نے تم کو علم دیا ہے، عمل دیا ہے، اللہ نے تم کو دولت دی ہے، اللہ نے تم کو اقتدار دیا ہے، جو کچھ بھی تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیوں؟
تاکہ میں تم کو آزماؤں، میں تم کو دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی سننے کو اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے شافع بنا کر پیش کرے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو، کردار کو بہتر فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کا ٹھکانہ بن جائے، ہم سب نجات پا جائیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ یہی اللہ رب العزت سے گزارش ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، قرآن کا فہم پوری امت کے اندر عام فرما، اس شہر کے لوگوں کو قرآن کی طرف مائل فرما۔ یا اللہ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ سب کے دلوں کو اس قرآن کی طرف مائل فرما۔ یا اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، قوت حافظہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔